السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام لطیف الرحمان ہے اور میں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا ایک نیا سبق شروع کر رہے ہیں جو کہ ہے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سبق میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کے بارے میں اور ان کے فضائل اور کمالات کے بارے میں پڑھیں گے۔ خصائص کہتے ہیں ایسی خوبیوں اور کمالات کو جو کسی کی ذات کے ساتھ خاص ہوں اور وہ کسی دوسرے انسان میں نہ پائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجا اور انہیں دوسرے لوگوں سے افضل بنایا اور ان کو بے شمار اوصاف اور کمالات عطا کیے۔ یہ اوصاف اور کمالات ان کے خصائص کہلاتے ہیں اور انہی خصائص کی بنا پر انہیں عام لوگوں کے مقابلے میں ایک الگ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام اوصاف اور خوبیاں عطا کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کو دی تھی۔ مثلا جو 1,25,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں دنیا میں، ان سب کو جو جو اوصاف اور کمالات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے وہ سارے اوصاف اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں۔ اس بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر یاد آیا ہے جو کہ ان کا قصیدہ ہے، قصیدہ حسان بن ثابت کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس کا مطلب میں آپ کو سمجھا دوں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ کہ آپ جیسا حسین آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو اسی طرح پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے کسی سے اللہ نے براہ راست بات کی ہے اور کسی کو درجات میں سب پر فوقیت دی ہے۔ اب کس کو فوقیت دی ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام فضیلتوں سے نوازا، وہ تمام اوصاف عطا کی اور وہ تمام کمالات اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں جو دوسرے انبیاء کو دی تھی۔ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ وہ خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں دیں، یہاں تک کہ کسی اور نبی یا رسول کو بھی وہ خوبیاں عطا نہیں کی۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دوسرے انبیاء کو بھی دیں مگر نبیوں کے سوا کسی اور کو نہیں دیں۔ مخلوق میں جو چیز سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ ہے قلم، یعنی ہم جس کو پین کہتے ہیں، مارکر کہہ سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لکھو۔ قلم نے عرض کی کہ یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کی تقدیر لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہیں۔ ایک موقع پر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب دی گئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور مجھے نبوت عطا کر دی گئی تھی۔ اور اب باری آتی ہے سب سے آخری نبی۔ تو یہ ہمارا مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے
کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی بھی شخص نبی بن کر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں تو ہم اس کو بنا کسی دلیل کے جھوٹا قرار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انا خاتم النبیین، یعنی میں نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہوں۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں اور تم لوگ امت میں سب سے آخری ہو۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات بھی تھے۔ مستجاب الدعوات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسی ہستی جس کی دعا قبول ہوتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعا مانگتے تھے وہ پوری ہوتی تھی، اور یہ خوبی ہر نبی کو اللہ نے عطا کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے حق میں دعا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اثرات اس کی کئی پشتوں تک جاری رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مومنین کے لیے دعا کیا کریں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں ایک معجزہ عطا فرمایا ہے۔ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جس کا مقصد نبی کی عظمت اور شان کا اظہار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا ہوئے ان میں سے ایک عظیم معجزہ قرآن کریم ہے۔ قرآن آخری آسمانی کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری ہیں اور قرآن مجید کے علاوہ جو باقی 3 آسمانی کتابیں ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی رد و بدل ہو گیا ہے، حتیٰ کہ وہ کتابیں اب اپنی اصلی حالت میں بھی موجود نہیں ہیں۔ صرف واحد قرآن پاک ہے جو جس وقت نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک اس میں زبر زیر پیش کی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ ہی کوئی قیامت تک اس میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کافروں کو اس بات کا چیلنج دیا ہے کہ وہ قرآن پاک جیسی کوئی کتاب لے کر آئیں۔ بعض دفعہ کہا گیا کہ 10 آیتیں قرآن پاک جیسی لے آئیں، بعض جگہ کہا کہ 1 آیت لے کر آئیں، ایک جگہ فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی طرح کوئی دوسرا کلام بنائیں گے تو بھی وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ ایک عام مسلمان جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے اور شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہو رہا۔ تو جب ایک عام انسان اپنی شہادت جس کو مل جاتی ہے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے تو آپ یہ سمجھیں، یہ اس بارے میں سوچ لیں کہ جس نبی کا وہ امتی ہے وہ اپنی قبر میں کیسے مردہ ہو سکتے ہیں، کیسے وفات پا سکتے ہیں۔
ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے دنوں میں جمعے کا دن افضل ہے، کیونکہ اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن پہلا اور دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس لیے اس دن تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، بے شک تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے درود آپ پر دنیا سے چلے جانے کے بعد کیسے کیے جائیں گے؟ تو اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک عام انسان مرتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی مٹی کی شکل میں بن جاتا ہے، لیکن انبیاء کے جسم قیامت تک زندہ رہیں گے۔ زمین کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ اور جس طرح ایک اور بات کہیں پیچھے کہ پہلا سور اور دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو اس سے مراد قیامت ہے۔ قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس سے تمام لوگ مر جائیں گے، اور جب دوسری بار سور پھونکیں گے تو اس سے لوگ دوبارہ زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے احوال سے باخبر رہتے ہیں۔ جب کسی کی نیکیاں پیش کی جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی گنہگار گناہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بخشش کی دعا فرماتے ہیں۔ قیامت کا دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا اور سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، تمام لوگ حساب کتاب کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ گرمی اور پسینے سے عام لوگوں کا برا حال ہوگا۔ جب ماں کو اپنے بیٹے کا خیال نہیں رہے گا، بھائی کو بہن کا خیال نہیں رہے گا، والد کو بچوں کا خیال نہیں رہے گا، تو اس سب کشمکش میں ایک ہستی ہے جس کو پوری امت کا خیال رہے گا۔ سب ہر طرف سے یہی آواز آتی رہے گی کہ نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ حتیٰ کہ انبیاء بھی یہی کہیں گے کہ یا اللہ میری جان بچا، میں کسی کے بارے میں آپ سے سفارش نہیں کرتا، کسی کے لیے دعا نہیں کرتا، یا اللہ بس مجھے بچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری تیری دوستی کا واسطہ مجھے بچا۔ سب کہیں گے کہ یا اللہ مجھے بچا۔ ایک طرف سے آواز آئے گی امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا۔ تو ہر طرف سے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کون ہے؟ تو دیکھ جب سارے لوگ ایک طرف متوجہ ہوں گے تو وہ محمد الرسول اللہ ہوں گے، جو قیامت کے دن تمام امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے انبیاء کرام اور نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے، اور جو حافظ قرآن ہوگا وہ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، اور شہید 70 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ شفاعت کی چند صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ گنہگار ہوں گے اور گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بدولت جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لوگ ایسے ہوں گے مسلمان جن کو بلا حساب کتاب کے حضور کی شفاعت کے بدولت جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ مسلمان ہوں گے، جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بدولت جنت میں ہی ان کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرمائے۔ قیامت کے دن ہم بھی ان لوگوں میں ہوں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے، اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اچھی طرح اس کو یاد بھی کریں۔ اگلے لیسن تک مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیسن میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔